قربانی لینا چاہتے ہیں، اس چھوٹی قربانی سے کام ہمارا حل نہیں ہو رہا، بڑی قربانی لینا چاہتے ہیں، اور اگر بڑی قربانی نہ ہوتی تو یہ چھوٹی قربانی قبول ہو جاتی، اور چھوٹی قربانی قبول ہو جاتی جو اسماعیل ذبح ہو جاتے، اور اسماعیل ذبح ہو جاتے تو محمد مصطفیٰ نہ آتے۔ انام الحسین، حسین آپ کی وجہ سے اسماعیل بچے، اسماعیل کی وجہ سے میں آیا۔ حسین وہ ہے کہ جس کے دادا کے گھر میں دین خدا پلا ہے، حسین وہ ہے کہ جس کی دادی کو اب بھی کعبہ جھکا ہوا ہے، حسین وہ ہے کہ جس کے نانا نے ہم کو دین خدا دیا ہے، حسین وہ ہے کہ جس کی نانی کے خرچ پر دین چل رہا ہے، حسین آتا ہے ایسے گھر میں جہاں طہارت کا صاحبہ ہو، حسین ہوتا ہی وہ ہے جس کا پدر علی ہو بطول ماں ہو۔ گویا فضائل حسین ابن علی کے گھر کا طواف کرتے تھے۔ دیکھیں ایک گھر کے اندر اتنی عظمتیں، صرف دو چیزیں، حضرت ابو طالب کا ذکر سن رہا تھا، اشارہ کروں گا اس ربائی کے ذیل میں، صرف دو چیزیں دیکھ لیں کہ پروردگار فرماتا من المؤمنین، کو بات میں نے مومن کیا، مومن کا جدا مومنین کہ لا رہا بدون ایمان ولا قولوا اسلمنا، قرآن ایسے نہ کہو مان ہو گئے، ہم اسلام لے آئے، ولما يدخل في قلوب تو ابھی ہمیں دعوت نہیں ہوا، پڑھ رہے ہیں ہمیں نہیں مان رہے، اور جب دیکھیں تو وہ کو پڑھنا دیکھار ہے کے بلانے اللہ ہوا کا وجود مومن پہ احسان ہے اللہ کا۔ تو ایسے کہہ دیجئے کہ کائنات کا جو مغز ہے، جو ہے وہ مومن ہے، وہ ایمان ہے، کائنات کا کیونکہ مقصد حیان ہے، مسلمان مومن ہو گیا تو مومن تم پر ایسا ہے جب اللہ نے اندر مبعوث کیا، رسول کو مبعوث کیا، تو رسول کی بعثت مومنوں پہ احسان، کائنات پر احسان مسلمان، مسلمانوں کا جوہر مومن، مومنوں پہ احسان نبی کی بعثت، کائنات پر گویا احسان نبی کی بعثت، لیکن جب نبی پہ احسان جتایا اللہ تو حسین دادا کا ذکر کیا، اور ایک طرف انہوں نے حسین کی نانی کا ذکر کیا، فرماتے ہیں حبیب تو کہ تیرا وجود کائنات کے لیے احسان، لیکن تیرے اوپر بھی میرے کچھ احسان ہیں، علم یجد کا یتیمن فآوا، تو یتیم تھا میں نے احسان کیا کہ ابو طالب کا سایہ عطا کیا، ذالن فہدا، کائنات تو میں جانتی نہیں تھی، میں نے معروف دو عالم کیا، وَوَجَدَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تو غریب تھا میں نے تجھے امیر کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت ابو طالب کو ڈسکس کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ نے ایک بندوبست کیا، میں پوچھ سکتا ہوں یا پروردگار عالم کیا نبی پاک آپ کے یہ 18 احسان تھے صرف؟ آپ نے تو نبی کو شافع محشر بنایا، آپ نے تو نبی کو خاتم المرسلین بنایا، آپ نے تو نبی کو یا ایھا المزمل بنایا، آپ نے نبی کو یا ایھا المدثر بنایا، آپ نے تو نبی کی واللیل کی قسمیں کھائیں، آپ نے تو نبی پاک نبوت کو ختم کر دیا، آپ نے تو نبی کو وجہ تخلیق کائنات بنایا، تو اے پروردگار عالم میری صدائے مجھے سمجھا دیجئے کہ صرف یہ 3 احسان کیوں جتا رہے ہیں؟ آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو ابو طالب کے دست شفقت سے
تیرے ہاتھ کو مضبوط کر دیا. آپ مشہور نہیں تھے، میں نے مشہور کر دیا. اور آپ غریب تھے، میں نے مال عطا کیا. تو ایک ہی جواب ہے کہ میں جانتا ہوں السلام اور اولاد علی کی قربانیوں کی وجہ سے، علی علیہ السلام کے فضائل کی وجہ سے، حسین علیہ السلام کے گھرانے کے فضائل کی وجہ سے لوگ ان کے فضائل کو چھپانا چاہیں گے، لوگ ان کی عظمتوں کو چھپانا چاہیں گے، لوگ حسین علیہ السلام کے دادا کے فضائل کو چھپانا چاہیں گے، لوگ تمام چیزوں کو یاد رکھیں گے، لیکن علی علیہ السلام کے فضائل کو علی کی وجہ سے چھپانا چاہیں گے، اور فاطمہ زہرا کی والدہ کے فضائل کو بیوی کی فضائل کی وجہ سے چھپانا چاہیں گے. اور میں کہے گا اور لوگوں تم چھپانے کی کوشش کرو، لیکن تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی، تمہارا حفظ مکمل نہیں ہوگا، تمہارا قرآن مکمل نہیں ہوگا، تمہاری تراویح مکمل نہیں ہوگی جب تک تم حسین کے دادا اور حسین کی نانی کے فضائل بیان نہ کر. تم بھلاتے رہو گے، میں بھلانے کی کوشش تمہاری ناکام کر دوں گا. تم چاہو گے علی علیہ السلام کے والد کے فضائل کو بھلا دیا جائے، ان کو نعوذ باللہ ان کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیے جائیں، ان کو کافر بنانے کی کوشش کی جائے، لیکن میں تمہارے قرآن کو مکمل تب کروں گا جب تم ابو طالب کے فضائل کا قصیدہ پڑھو گے. لہذا کوئی فضیلت اور یاد نہیں کرائی، نبی پہ احسان یاد کرایا تو ابو طالب کا. نبی تم یتیم تھے، میں نے ابو طالب جیسا محافظ عطا کیا ہے. ایک اور شخص نے بھی نبی کو پالا اور محل کے اندر پالا، بڑے ناز و ادا سے پالا، وہ فرعون تھا. اور نبی بھی معمولی نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت، رسول، صاحب کتاب. دیکھیں کام تو ایک ہی ہے نا، تو انصاف کا تقاضا ہے کہ ایک کام کیا جائے تو ایک الفاظ سے یاد کیا جائے. نبی کو پالا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ میں نے پالا، کیونکہ کافر نے پالا ہے. تو قرآن کہتے ہیں اس کالا فرعون نے کہا ہے الم نربی کا فینا ولیدا، کہ میں تیری تربیت نہیں کرتا رہا. دیکھیں نبی کو پالا ہے، لیکن قرآن کہتے ہیں فرعون کہتا ہے کہ میں تیری تربیت کرتا رہا. بے شک نبی کو پالا، لیکن کافر نے پالا تو اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ میں کہوں میں نے پالا. دیکھیں اللہ کے فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا، انصاف ہے. جب کافر نے پالا تو کافر کا فعل کہا، لیکن جب مومن نے پالا، ایمان کے والد نے پالا، تو کہا جی اتنا پیار ہے، اتنا عظیم کام ہے، یہ ابو طالب کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، میں نے تیری تربیت. حیدر کی عداوت تجھے کر دیتی ہے اندھا، تم توڑنے لگتے ہو شریعت کے بھرم کو. عمران کو کافر تو کہا، یہ بھی نہ سوچا بیت اللہ نے رستہ دیا کافر کے حرم کو. حضرت ابو طالب یہاں چونکہ ذکر امام حسین علیہ السلام کا کرنا ہے، لیکن دیکھ رہا ہے کہ کس گھر کے اندر پلے ہیں.